اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے سبق میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے مشکل الفاظ سیکھے تھے، اور آج کے اس سبق میں ہم سورۃ الکہف کے مشکل الفاظ کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدا ہے، شروعات ہے اور پہلی آیت ہے۔ اب ہم آتے ہیں پہلے لفظ کی طرف جس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 2 کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس میں پہلا جملہ یہ ہے اور دوسرا یہ جملہ، تو یہاں سے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ قیما لینذر، قاف کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، اس وجہ سے ہم یا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاف یا زبر قیا زیر ی، قی، میم کو آگے لام کے ساتھ ملایا، لام کے اوپر بھی تشدید ہے تو اس کو بھی سخت کرنا ہے۔ میم لام دو زبر مل، لام زیر لی، ملی، قی، ملی، قی ملی، ینذر، نون ساکن پر ہم نے اخفا کرنا ہے، ناک میں آواز چھپائیں گے، ذال پر ہم نے زبان نکالنی ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ لینذر بأسا، با کے بعد حمزہ جو ہے ساکن حمزہ ہے، حمزہ ساکنہ پر جھٹکا دینا ہوتا ہے۔ با حمزہ زبر با، سین دو زبر سن، بأسا شدیدا من لدنہ، شدی، دال کو آگے میم کے ساتھ ملائیں گے، دال میم دو زبر دم، پھر آگے میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، نون ساکن کو چھوڑ دیں گے۔ میم لام زیر مل، لام زبر ل، مل، دال نون پیش دن، ہا پیش ہو، مل لدن ہو، شدیدا من لدن ہو، شدیدا من لدن ہو۔ یہ مشکل الفاظ ہو چکے آیت نمبر 2 کے۔ اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں یہ جملہ ہم نے دیکھنا ہے، تو یہاں سے آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، علمی، میم کو واو کے ساتھ ملایا، علمی ولا، اب لام زیر لی، حمزہ کھڑا زبر آ، لی آ، با الف مد زبر با، با کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے، حمزہ کو بھی، لی آبائہم، حمزہ زیر ای، اس کے بعد ہا کو میم کے ساتھ ملا، ہا میم زیر ہم، ایہم، ولا لی آبائہم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 10 میں یہ جملہ ہے، یہاں سے دیکھیں، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، دال کو نون کے ساتھ، من لدنک رحمتا وہیئ، رحمہ، رحمہ، تا کو آگے واو کے ساتھ، رحمتا و، آگے ہا کو یا کے ساتھ، یا کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملایا، یا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو جمع کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دینا ہے۔ ہا یا زبر ہیا، حمزہ زیر ی، وہی،
رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ آیت نمبر 12 میں یہ لفظ دیکھیں، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کو لام کے ساتھ، یا پر تشدید ہے تو اس کو جمع کر پڑھنا ہے سختی کے ساتھ۔ ایل، حمزہ یا زبر ای، یا لام پیش یل، ایل حزبینی۔ آیت نمبر 14 میں یہ جملہ ہے، یہاں لام سے ہم نے پڑھنا ہے، لن ندعو، لام کو ملائیں گے اس نون کے ساتھ، نون کو دال کے ساتھ، لن ندعو، عین پیش عو، واو زبر وا، عو، آگے الف کے اوپر یہ گول دائرہ، اس الف کو نہیں پڑھنا، لن ندعو۔ آیت نمبر 16 میں دو الفاظ ہیں، ایک یہ لفظ دیکھنا ہے ہم نے اور ایک لفظ یہ دیکھنا ہے۔ یہ پہلا لفظ ہے، فا کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملائیں گے، جھٹکا دیں گے، اور واو کے اوپر الٹا پیش ہے اور مد ہے تو اوپر کی طرف کھینچنا ہے۔ فا حمزہ زبر فا، واو الٹا مد پیش وو، فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف۔ اور دوسرا لفظ یہ دیکھنا ہے، وَيُهَيِّئْ، پیچھے ہم پڑھ کر آگئے حیّ، صرف حیّ، یہاں صرف یا اضافی ہے، وَيُهَيِّئْ، وَيُهَيِّئْ۔ اگلا لفظ دیکھیں، آیت نمبر 18 سورۃ الکہف میں یہ لفظ دیکھنا ہے ہم نے، لام پر زبر ہے اور واو کو آگے طا کے ساتھ ملانا ہے، طا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے تشدید کی وجہ سے، اس الف کو نہیں پڑھنا، لام زبر لا، واو طا زیر وت، طا زبر طا وت طا، لا وت طا، لام عین زبر لا، تا زبر تا، لاعت، لا وت طالعت، لا وت طا، لاعت، لا وت طالعت۔ آیت نمبر 23 ہے سورۃ الکہف کی، اور یہاں پر یہ جو الف ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، لام زیر لی، شین یا زبر شیء، حمزہ دو زیر ان، لِشَيْءٍ، یا کی وجہ سے اس الف کو ہم نے ہجا میں بھی نہیں پڑھنا اور رواں میں بھی نہیں، یا کی وجہ سے یہ الف ختم ہو جائے گا، یہ قاعدہ اور رول کے اعتبار سے، لام زیر لی، شین یا زبر شیء، حمزہ دو زیر ان، لِشَيْءٍ، لِشَيْءٍ، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور مت کہیے کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس چیز کو، اس کام کو کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ آپ کسی بات کے بارے میں یہ نہیں کہ میں کل یہ کر لوں گا، ضرور کر لوں گا، یا یہ کام ضرور کر لوں گا، اس میں مومن اور مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھے، لیکن جو بھی کام کا بولے اس کے ساتھ کہے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی انشاءاللہ، انشاءاللہ کا معنی اگر اللہ چاہا، اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ تو اس لیے ہم مسلمان جو ہیں ہر کام کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ کل کریں گے، انشاءاللہ شام کو ہم یہ کریں گے، تو انشاءاللہ اسی وجہ سے یہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ حکم ہے، اس کی تابعداری کرتے ہوئے ہم مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 میں یہ لفظ پہلے بھی ہم پڑھا چکے ہیں کہ یہاں پر جیسے ہم صلاح زکاہ میں آنے والا واو خالی ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھتے، تو اسی طریقے سے یہاں بھی یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو بالغداوتی نہیں پڑھنا بلکہ
بالغداتی والعشی، بالغداتی، دال کے بعد واو تا پڑھنا ہے، بالغداتی والعشی۔ آیت نمبر 36 میں یہ لفظ ہم نے دیکھنا ہے، قائمتا ولئن رددت، قائمہ تا کو واو کے ساتھ ملایا، تاؤں والا حمزہ کو ملائیں گے را کے ساتھ، ولئر نون کو نہیں پڑھنا، ولئر رددت را پیش رو، حمزہ را زیر ار را پیش رو، ولئر دال کو آگے تا کے ساتھ ملانا ہے، دو دال ہیں، پہلی پڑھنی ہے دوسری چھوڑ دینی ہے، دال تا زیر دت تا پیش تو دت، وَلَئِن رُدِدتُّ رُدِدتُّ نہیں پڑھنا، دو دال نہیں پڑھنی، پہلی پڑھنی ہے دوسری چھوڑ دیں گے، وَلَئِن رُدِدتُّ۔ یہ جملہ یہ لفظ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ گول نشان آ جائے اس الف کو یا اس حرف کو نہیں پڑھنا، تو یہاں پر ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا، نون پر غنہ کریں گے، لام کو اوپر کھینچیں گے، لیکن هو اللہ ربی، نون کو نہیں کھینچنا، لیکن نہیں، الف کو نہیں پڑھنا۔ اسی کے ساتھ پارہ نمبر 15 سبحان الذی مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ پارہ نمبر 16 قال علم کے مشکل الفاظ سیکھیں گے، جس میں 1 سے 2 صفحے جو ہیں، پیجز جو ہیں سورۃ الکہف کے باقی ہیں کچھ، اور جو ہے اس کو بھی ہم کل انشاءاللہ کور کریں گے۔ اس سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور اپنے بہن بھائیوں میں یہ ویڈیوز شیئر کریں، اس کو لائک کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔